الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی دیدار کا شوق پیدا ہو اس کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں، اور پہلے شوق کی دو صورتیں انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ کسی بھی چیز کی دیدار کا شوق انسان کے دل میں کیوں پیدا ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ بتایا تھا انہوں نے کہ کسی سے بے پناہ محبت ہو اور محبوب سامنے موجود نہ ہو تو اس کے دیکھنے کی طرف پیدا ہوتی ہے، شوق اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بتایا تھا، دوسری وجہ یہ کہ محبوب کو تو دیکھا ہے لیکن مکمل نہیں دیکھا ہے، کچھ حصہ دیکھا ہے کچھ حصہ نہیں دیکھا ہے، پیر دیکھا ہے ہاتھ نہیں دیکھا، ہاتھ دیکھا چہرہ نہیں دیکھا، کچھ دیکھا کچھ نہیں دیکھا، تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ پورا دیکھنے کے دیدار ہو جائے۔ اور شوق کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی معاملات ہیں لا متناہی ہیں، غیر متناہی ہیں، مطلب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ قادر ہے تو اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ رازق ہے تو اس کے رزق کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اللہ کے جتنے معاملات ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب بندہ اللہ کی محبت میں سرشار ہے اور اس سے چاہتا ہے کہ اس کی محبت میں اس کی امور کو اور جانے، تو جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے کہ اور زیادہ جان لے اور زیادہ جان لے۔ اب یہاں پر جو دو شوق بتائے نا کہ محبوب کو دیکھا ہے یا دیکھ نہیں پایا ہے، محبت میں ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے، یہ کہاں پورا ہوگا؟ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پہلا شوق تو آخرت میں انتہا کو پہنچے گا، جسے اللہ کے دیدار کا شوق ہے کہ اللہ میں تجھے دیکھ لوں، کہ دیکھنے کا شوق پورا کہاں ہوگا؟ آخرت میں پہنچے گا، جب وہ مقام حاصل ہوگا جسے دیدار، لقاء اور مشاہدہ کہتے ہیں، اور دنیا میں اس شوق کا تھمنا ممکن نہیں ہے۔ جس کے دل میں بھی اللہ کو دیکھنے کی محبت پیدا ہوگی اور شوق پیدا ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان جذب میں چلا جائے، مجذوب ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کا شوق یہ رہتا ہے کہ اور دیکھے، مگر پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ پورا کب ہوگا؟ جب وہ جنت میں چلا جائے گا اور ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تو پورا ہوگا۔ دوسرے شوق کی انتہا نہیں ہے، جہاں تک شوق ثانی کا تعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی امور کے غور فکر کرنا اور اس میں شوق پیدا ہونا کہ اور دیکھے اور دیکھے، تو یوں لگتا ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی انتہا یہ ہے کہ آخرت میں بندے کے واسطے اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی صفات، اس کی حکمتیں اور اس کے افعال اور تمام معلومات باری تعالیٰ کھل جائیں، منکشف ہو جائیں، اور یہ تو محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی علم ہے یا جو بھی معاملہ ہے بندے کے سامنے آ جائے، نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے، پورا سمجھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، بندہ ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا وہ، کیونکہ معلومات الہیہ غیر متناہی ہیں۔ غیر متناہی کا مطلب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور بندہ ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ جلال و جمال خداوندی میں سے بہت باقی ہے جو مجھ پر کھلا ہی نہیں ہے، منکشف نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کا شوق کبھی تھمے گا ہی نہیں، خصوصاً وہ شخص جو اپنے درجے سے اوپر کئی درجات دیکھتا ہے۔ البتہ اصلی وصال حاصل ہونے کے بعد اس کی تکمیل کا شوق اشتیاق ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ شوق کو لذیذ پاتا ہے جس میں کوئی درد و الم نہیں ہوتا، اور کوئی بعید نہیں کہ الطاف کشف و نظر پے در پے اور پے اندیا ہوں، جس کے نتیجے میں چین اور لذت آباد تک روز افزوں رہے، اور الطاف و کرم کی نئی نئی لذتیں اس چیز کے شوق سے مشغول کر دے جو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں دنیا میں بالکل کشف نہیں ہوا ان میں کشف کا حصول ممکن ہو، اور اگر ایسا ہونا ممکن نہ ہو تو راحت و لذت ایک حد پر جا کر ٹھہر جائے گی اور اس سے بڑھے گی نہیں، کیونکہ ہمیشہ برقرار رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس کا معنی احتمال پایا جاتا ہے۔
مانا لفظ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اس کا ترجمہ ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے. مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں اصل نور ہوگا تو آخرت میں اس نور کو کامل کر دیا جائے گا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو نور دنیا میں روشن ہوا مگر مزید کمال اور روشنی کا محتاج تھا تو آخرت میں تکمیل کو پہنچے گا. ہو سکتا ہے کہ اتمام نور سے ہی مراد ہو. اور مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انظرونا نقتبس من نورہم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس کا ترجمہ ہے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں گے. کہا جائے گا اپنے پیچھے لو، اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو. یہ آیات طیبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا میں اصل نور پاس ہونا ضروری ہے، پھر آخرت میں اس کی چمک بڑھے گی. ایسا نہیں کہ آخرت میں کوئی نیا نور عطا کیا جائے گا. اور اس طرح کے امور میں اندازہ و قیاس سے کوئی بات کہہ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس بارے میں ہم پر اب تک کوئی ایسی بات منکشف نہیں ہوئی جس پر اعتماد کیا جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے علم اور ہدایت میں اضافہ فرمائے اور حق کا حق ہونا ہم پر ظاہر فرمائے. شوق کی حقیقت اور اس کے معانی کی وضاحت کے لیے انوار بصیرت کی اتنی مقدار کافی ہے. حضرت نے جو فرما دیا ہے یہ در حقیقت کشف سے تعلق ہے. اس کی ایک مثال لے لیں. حضرت خواجہ غنیم النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب انڈیا میں تشریف لائے تو آپ کے دربار میں ایک شخص آیا اور سامنے آنکھ بند کر کے آپ کے سینے کو ٹٹول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بند کر رہا ہے، پھر دیکھ رہا ہے، پھر بند کر رہا ہے. تو آپ مسکرائے، فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا دل بالکل صاف ہے اور نور سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا داغ ہے، کالا سیاہی داغ ہے، اس کو کیوں نہیں دور کر لیتے ہیں آپ؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ وہ داغ میرا نہیں ہے، وہ داغ تیرا ہے، کلمہ پڑھ لے پھر دیکھ. تو وہ کلمہ پڑھ لیا اور جب کلمہ پڑھا تو اب دیکھ رہا ہے، پورا روشن ہی روشن ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ جو سیاہی جو میرے دل میں دیکھ رہا تھا وہ میری نہیں تھی، وہ تیرے ایمان نہ لانے کی سیاہی تھی. پھر آپ نے اس کو مراقبے میں بیٹھایا. اب وہ مراقبے میں بیٹھا تو انوار اور تجلی کا نزول ہوا. تو کسی پر تھوڑا نازل ہوتا ہے، کسی پر اور زیادہ نازل ہوتا ہے، کسی پر اور نازل ہوتا ہے. تو جس پر جتنا نازل ہوتا چاہتا اور نازل ہو، وہ کہتا کہ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے. تو صرف نور ہی نہیں نازل ہوتا، اس کی بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں. یہی چیز یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے امور اور معلومات کا جب وہ کشف کرتا ہے تو وہ ہمیشہ طلب ہی کرتا ہے، شوق پیدا، اور دیکھیں شوق پیدا ہوتا جائے گا. تو یہ تو معرفت کی بات ہے. حقیقت یہ کہ ذکر کریں، فکر کریں اور دل میں نور دیکھیں. اگر یہ پیدا ہوگا تب یہ شوق پیدا ہوگا. اور اس شوق کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ دنیا میں انتہا ہے نہ آخرت میں انتہا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کمی ہے ہی نہیں. جتنا بھی وہ دیکھے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا کہ کمی پائے گا تو اور زیادہ شوق بڑھ جائے گا. تو اس شوق کے حوالے سے قرآن میں بھی بیان ہوا، آپ نے سماعت فرمایا. لیکن تعجب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود نظر نہیں آ رہا ہے. ہم جتنے یہاں حاضرین ہیں یا ہم کو جو سن رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا نور نظر آ رہا ہے. اس کو لانے کی کوشش کریں تبھی شوق پیدا ہوگا. اور شوق پیدا کرنے کے لیے کوشش کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں پہلے بیان کر چکا. یہ تو جو ہوتا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ ہوگا کیسے وہ بعد میں بیان فرمائیں گے. ابھی آپ اتنا جان لیں کہ ذکر کریں اور آنکھ بند کر کے ذکر کریں. اور ذکر تو بہت کچھ ہے، لیکن استغفر اللہ پڑھیں، آنکھ بند کر کے پڑھیں. اور جس سے بھی مرید ہیں ان کا تصور کر کے کہ ان کے سینے سے میرے دل پہ اتر رہا ہے. جب یہ نور پیدا ہوگا تو پھر وہیں شوق پیدا ہوگا. پھر جتنی باتیں حضرت نے کہا اب اس کو پلٹ کر آپ دیکھنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.